السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشمن کی نگاہ سے بچنے کا وظیفہ۔ اگر دشمن کی نگاہ سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، دشمن کی نگاہ سے بچنا چاہتے ہیں، ہمارا جو مخالف ہے اس کی نگاہ میں نہ آئیں، اس کی نگاہ سے محفوظ رہیں، بچ کر رہیں، اس کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے، ضرر نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، تو اس کے لیے یہاں پر عمل لکھا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اس کی وجہ سے دشمن کی طرف سے پہنچنے والا ضرر سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں، اس طور پر کہ وہ دشمن کی نگاہ ہم پر پڑے گی ہی نہیں، وہ ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب وہ ہم کو دیکھ ہی نہیں پائے گا، جب اس کی نگاہ ہم پر نہیں پڑے گی، ہم اس کی نظر میں نہیں آئیں گے، ہم اس کو دکھ نہیں پائیں گے، تو اس طریقے سے ہم اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے، نقصان سے ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ اس طریقے سے ہوتا ہے، زندگی میں کئی مراحل ہوتے ہیں، کئی مواقع ہوتے ہیں، دشمن ہمارا سامنے میں موجود ہوتا ہے، اس کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ان آیتوں کا اہتمام کریں تو دشمن ہمارا جو مخالف ہے، جس کی نگاہ میں ہم آنا نہیں چاہتے ہیں، یا اس کی طرف سے دیکھنے پر تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا کوئی لڑائی جھگڑے کے مواقع ہوتے ہیں، یا کوئی فسادات کے موقع ہوتے ہیں، ایسے موقع سے دشمن کی نگاہ سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، یا جیسے آج کل کے ملک کے حالات ہیں، غیروں کی طرف سے غیروں کو بھڑکایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے بھڑکایا جا رہا ہے، تو غیر جو ہے بھڑک کر مسلمانوں کے خلاف ٹرینوں وغیرہ پر حملہ وغیرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی ایسے مقامات جہاں پر صرف غیر رہتے ہیں، مسلمان نہیں رہتے، وہاں پر ہم دشمن کی نگاہ سے بچنا چاہتے ہیں، محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اور ان کی طرف سے پہنچنے والے ضرر سے ہم اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی کے اندر یہ عمل لکھا ہے، جس کا اہتمام کرے، انشاءاللہ عز و جل دشمن کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ دیکھیے مولانا اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مخالفین نہ دیکھ سکیں برائے استتار از چشم عدو، یعنی دشمن کے آنکھوں سے محفوظ رہنے کے لیے، بچنے کے لیے۔ یہاں پر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اہل یمن میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں، یمن کے رہنے والے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ایک مقام پر لڑائی ہو رہی تھی، ایک جگہ پر لڑائی ہو رہی تھی، میں نے اذا زلزلت، یہ جو صورت ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ پڑھ کر، پہلے میں نے اس کو پڑھا، پڑھ کر زمین پر ہاتھ مار کر اس طرف کو مٹی پھینک دی، یہ پڑھ کر زمین پر ہاتھ مارے، زمین پر نیچے ہاتھ مارا، مار کر اس طرف کو مٹی لے کر اس طرف پھینک دی، پھر سر پر ہاتھ رکھ کر یہ آیتیں پڑھی، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَى، لا تخف دركا ولا تخشى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشى، ان کے لیے سمندر میں راستہ نکال دیجئے خشک، وہ ہلاکت کا کسی قسم کا وہ اندیشہ نہ کر سکیں۔ اس کا ترجمہ ہے سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے۔ سر پر پہلے تو اذا زلزلت الارض زلزالہ، اس کو پڑھ کر زمین پر ہاتھ مار کر مٹی لینی ہے، مٹی لے کر اس طرف جس طرف دشمن موجود ہے وہاں پر پھینک دیں۔ پھر جو ہے یہ جو نیچے والی آیت ہے، اس کو سر پر ہاتھ رکھ کر یہ آیتیں پڑھے، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرْكًا وَلَا تَخْشَى۔ اور ایک آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے سامنے میں ہم نے ایک رکاوٹ پیدا کر دی ہے، ان کے پیچھے سے رکاوٹ پیدا کر دی ہے، ہم نے ان کو ڈھانک لیا ہے اور وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ تو اس کو جو ہے انہوں نے پہلے سورہ اذا زلزلت الارض زلزالها کو پڑھ کر زمین سے مٹی کو اٹھا کر اس جانب جس جانب دشمن موجود ہے وہاں پر اس کو اٹھا کر اس جانب پھینک دیا، پھر سر پر ہاتھ رکھ کر پہلی والی آیت فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَى وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کو پڑھا، یہ دونوں آیتیں پڑھ کر انہوں نے سر پر ہاتھ رکھ کر ان دونوں آیتوں کو پڑھا، وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں یہ عمل کر کے ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد سورہ
زلزال یا اذا زلزلت کو پڑھنے کے بعد اس جانب مٹی پھینک کر پھر دو یہ جو آیتیں ہیں سر پر رکھ کر ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں یہ عمل کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہا. مخالفین پہنچ کر کہنے لگے ابھی تو وہ شخص یہاں تھا، گھل مل گیا اور ان کو نظر نہ آیا. قسم کھا کر کہتے ہیں کہ عمل کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہا. مخالفین پہنچ کر کہنے لگے کہ ابھی تو وہ شخص یہاں تھا، گھل مل گیا، یعنی ان کے اوپر نظر ہی نہیں پڑ رہی تھی. جو دشمن تھے، جو فریق مخالف کے لوگ تھے، جو ان کے خلاف لوگ وہاں پر موجود تھے، وہ لوگ آ رہے تھے، آ کے ان سے ہی سوال کرتے، ان سے ہی پوچھتے، ان سے ہی معلوم کرتے کہ یہیں پر فلاں شخص تھا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اس قسم کی بات کہہ کر وہ وہاں سے لوٹ جاتے اور یہ بزرگ کو ان کو نظر ہی نہیں آتے. یہ صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اس واسطے اس قسم کی آیتوں کو یاد کر کے، ان کو محفوظ کر کے ہم قرآنی آیات کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے اور ان اعمال کے ذریعے سے ہم دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والے نقصان سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. ان چیزوں کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، احادیث نبویہ کے اندر، آیتوں کے اندر بڑی تاثیر اللہ نے رکھی ہے. اس کے بڑے اثر ہیں. اس کی وجہ سے سامنے والے کے ضرر سے، نقصان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. اس واسطے ان چیزوں کا اہتمام کریں. سورہ زلزال چھوٹی سی صورت ہے، اس کو یاد کر لیں. قرآن کریم اس کو پڑھ کر مٹی لے کر اس سمت میں، جس سمت میں یہ دشمن ہے اس طرف پھینکنا ہے. پھر اس کے بعد میں یہ دو آیتیں ہیں، سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ عز و جل جو بھی ہمارا فریق مخالف ہوگا، ہمارا دشمن ہوگا، یا جس سے ہمیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوگا، جس سے ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں، بچ کر رہنا چاہتے ہیں، ہم اس کی نگاہ میں نہیں آئیں گے، وہ ہم کو دیکھ نہیں پائے گا. ہمیں کسی قسم کا نقصان اس کی طرف سے جو پہنچنے والا ہے وہ ہم کو نہیں پہنچے گا. اور یہ آیتیں پڑھنا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ جو دوسری والی آیت ہے، اس آیت کا ہم تو ایسی جگہوں پر خصوصاً جہاں پر ہمیں کسی بھی قسم کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، دوسروں کی طرف سے، ان کی طرف سے کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ہم اس آیت کو پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیتے ہیں. لیکن یہاں پر کہا گیا ہے کہ سر پر ہاتھ رکھ کر ان آیتوں کو پڑھنا ہے. جس طریقے سے یہاں پر موجود ہے اسی طریقے سے اہتمام کریں. انشاءاللہ عز و جل دشمن ہمیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. دشمنوں کے نقصان سے، ضرر سے، ان کی تکلیف سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. مخالفین ہمیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے. لیکن اس عمل کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں. غلط کاموں کے لیے، غلط نیتوں کے لیے، غلط کام کرنے کے بعد محفوظ رہنے کے لیے اللہ کا یہ کلام ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، یہ سچ ہوتی ہیں، یہ سچائی پر مشتمل ہوتی ہیں. اس سے جھوٹ اور جو ہے مکر فریب والے کام اس کے ذریعے سے انجام نہیں دیے جا سکتے. ان کا استعمال صرف اور صرف حق کے لیے، درستگی کے لیے، سچائی کے لیے استعمال کریں. جھوٹ کے لیے اور ناجائز کاموں کے لیے، ناجائز باتوں کے لیے، ناجائز چیزوں کے لیے اس کا استعمال کرنے پر بجائے فائدے کے اس کے ذریعے سے اس کا الٹا اثر ہوگا، اس کے ذریعے سے نقصان ہوگا. اس لیے جو جگہیں جائز جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر اپنے آپ کو تکلیفوں سے محفوظ رکھنا ہوتا ہے، ان جگہوں پر ان آیتوں کا استعمال کریں. ورنہ ایسی جگہیں جہاں پر ان آیتوں کو استعمال کرنا نہیں ہے، جو ناجائز جگہیں ہوتی ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین.